تو امیر آئے، آئے تو غنی بن کے آئے، آئے تو فقیر بن کے نہ آئے۔ بیٹی نے کہا مخملی گدا ہے سمجھتی ہوں، مخملی کرسی ہے سمجھتی ہوں، مخملی زیب و تن ہے سمجھتی ہوں، یہاں وزیر امیر فقیر کا کوئی جگہ نہیں، تو اپنی امیری کا تغرا اپنے پاس رکھنا، مجھے جانے دو کرسی پہ مت بیٹھنے دینا، مجھے جانے دو آپ کی نرم و نازک بستر پہ نہیں بیٹھوں گی، ہمیں جانے دو اچھے لباس دیکھ کے نہیں بیٹھوں گی، جہاں کونے میں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے لیے زمین ہے اسی زمین پر مجھے صرف 2 قدم رکھنے کے لیے مجھے وہاں رہنے دو، میں کھڑی کھڑی محفل میلاد سن کے چلی جاؤں گا۔ کہا نا زمین وہاں خالی بھی نہیں ہے، خالی بھی ہوتی تو میرے مالک کا حکم ہے کسی غریب کو اندر نہیں جانے دینا ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ ماں نے کہا بات تم صحیح کہتی ہو، اگر امیر ہے وقت کا مالک امیر ہے وزیر ہے، اگر تمہیں نوکری پہ رکھا ہے میرے جانے سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میرے نبی نے یہ نہیں بتایا ہے کسی کو تکلیف دے کے محفل میلاد میں جانا، بلکہ اگر جانا تو محبت سے جانا، محبت سے جانا۔ یہ کردار ہے مصطفیٰ کا، یہ گفتار ہے مصطفیٰ کی، اس لیے کہ زحمت ہوتے تو کفار مر گئے ہوتے، زحمت ہوتے تو ابو جہل مر گیا ہوتا، زحمت ہوتے تو یہ ابو لہب مر گیا ہوتا، لیکن محبوب فرماتے ہیں میں کسی کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا ہوں، پوری کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو خاتون نے کہا اے دربان میں جاتی ہوں، اب آنکھوں میں آنسو ہے، اس خاتون کی آنکھوں پہ آنسو ہے، سوچتی آج غنی ہوتی تو مجلس میں جانے کو مل جاتا، آج امیری کا تغرا میرے گلے میں پڑا ہوتا تو کاش میں بھی محفل میلاد میں ہوتی، لیکن آج مالدار نہیں ہوں، آج غنی نہیں ہوں، آج میرا وقار اتنا بلند نہیں ہے، آج مجھے برتری بلندی نہیں ملی ہے، آج مجھے عزت نہیں ملی ہے، تو غریبی کی وجہ سے جا امیری تجھے میں پیروں تلے ٹھکرا دیتی ہوں، جیسے مصطفیٰ کریم نے سونے کے پہاڑوں کو ٹھکرا دیا تھا ایسے میں بھی ٹھکراتی ہوں۔ میرا مصطفیٰ غریبوں سے ہمدردی کرتا تھا، غریبوں کی بھی محفل میں آ جاتا ہے، اے بیٹی گھبرا نہیں، گھر چل انتظام ہوگا۔ بیٹی نے کہا تھا اے امی گھر چلیں گے انتظام کیسے ہوگا، محفل یہی ہے، محفل یہی ہے، نعتیں یہی پڑھی جائے گی، حمد و ثنا یہی بیان کی جائے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی گفتار کا عالم یہی بیان ہوگا، نبی کی تعریف یہی ہوگی، گھر چل کے کیا کریں گے؟ کہا بیٹی گھبرا نہیں، اگر مدینے والا بغداد کی سرزمین وزیر کے گھر میں آ سکتا ہے تو چل بیٹی محفل میلاد غریبی کے گھر میں بھی منائی جائے گی، اور مصطفیٰ جان رحمت کرم فرمائیں گے تو جیسے وزیر کے گھر میں آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت میرے گھر میں بھی آ سکتے ہیں۔ چل بیٹی نے کے آنسوؤں کو پوچھا مانے اور ان ماؤں کی ممتا کو سلام جس نے اس کردار کو نبھایا۔ بغداد کی سرزمین پر الٹے پاؤں جب لوٹی ہے اس ماں کے دل سے پوچھو ایک بیٹی کے دل پہ کیا بیتا ہوگا، ماں کا جگر پارا پارا ہو گیا، اتنا انتظام کر کے جس ماں نے اپنی بیٹی کو محفل میلاد میں لے گئی تھی آج اسے واپس جانا پڑا ہے، اللہ پر رسوا کر دیا گیا، غریبی کا مذاق اڑا دیا گیا، بالآخر دھیرے دھیرے مدھم کشا دھیرے دھیرے وہ خاتون چلتی رہی اپنے گھر آئی، دروازہ کھولا، کہا بیٹی آنسو پوچھ لے، اس لیے کہ محفل میلاد جب منایا کرتے ہیں نبی کی آمد کی جب بات ہوتی ہے تو چہرے شاد ہو جاتے ہیں، چہرے آباد ہو جاتے ہیں، اس کی ضیا بڑھ جایا کرتی ہے، اس کی چمک ہو جاتی ہے، اس کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے۔ چل بیٹی پھر سے وضو کر تازہ، بیٹی نے تازہ وضو کیا ہے، ماں نے تازہ وضو کیا ہے، کہا بیٹی مصلی اٹھا لا، کہا اے امی جان مصلی کا کیا ہوگا، کہا مصلی لا کے تو صحیح بچھا، مصلی بچھایا گیا ہے، ماں سامنے بیٹھی ہے، بیٹی سامنے بیٹھی ہے، بیٹی سے کہا ماں نے کہا تھا کہ اے بیٹی یہ بتا نبی کے بارے میں تو کیا جانتی ہے، کہا میں نے علماء سے سنا ہے، عالم دین سے سنا ہے، بزرگان دین سے یہ سنا ہے، کہا جو سنا ہے وہ مصلی پہ تو بیان کر، میں سنوں گی، اور جب تیرا بس ہو جائے تو میں بیٹھوں گی، میں سناؤں گی، تو سن لینا۔ کہا محفل میلاد ہو جائے گی۔ مصطفیٰ تعداد کو نہیں دیکھے تھے بلکہ دل کے وقار، دل کی محبت اور اخلاق نہ دیکھا کرتے، اس لیے کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا،
خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ بالآخر بیٹی نے سنا نہ کیا، مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ، مصطفیٰ کی واللیل زلفے، مصطفیٰ کا مازاق کا سرما، مصطفیٰ کی رفتار، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مصطفیٰ کے دندان یاسین۔ اللہ جب سناتی رہی بیٹی خاموش، ماں بیٹی، ماں نے سنایا، جو تعریف تھی سنایا، معجزات سنائے، بلندی وقار سنایا، جو یاد تھے سنا دیا، کہا سلام پڑھیں، سلام پڑھا گیا۔ جب سلام ہو گیا تو بیٹی سے کہا یہ میں نے نبی کا ذکر تو کر دیا، نبی کی باتیں تو نبی کا میں نے حق ادا کر دیا، اے بیٹی اب اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے۔ بیٹی نے کہا ماں ہم نے سنا ہے محفل میلاد ہو سلام ہو جائے تو شیرنیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگ گھر چلے جاتے ہیں۔ کہا وہ ادھورا میلاد ہوتا ہے، کہا وہ ادھورا ہوتا ہے۔ ایک ماں بیٹی کو کیا سکھا رہی ہے؟ بیٹی نے کہا پورا کیسے ہوتا ہے؟ تو ماں کی محبت تھی، یہ ماں کا اخلاق تھا، ماں کا کردار تھا۔ ماں نے کہا تھا بیٹی محفل میلاد منا کے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اب روزہ رکھ کے سحری کر لیں، روزہ رکھ لیں گے اللہ کو راضی کر لیں گے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور مدینے والے کے رب پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے۔ بالآخر پانی لینے کے لیے جا، اس دور میں نہ نہیں تھا، پانی دینا کا کنویں سے پانی لیا، باہر کنواں تھا۔ بیٹی دروازے پہ پہنچی اور ایک ماجرا دیکھا، ایک کیفیت دیکھی، ایک حسن دیکھا، ایک وقار دیکھا، ایک بزرگی دیکھی، ایک انسان دیکھا۔ تھرتھرانے لگی، بیٹی تھی، تھرتھرانے لگی، کانپنے لگی، لرزنے لگی، چیخ ماری۔ ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں میری بیٹی پانی لینے کے گئی ہے، بیٹی کیوں چیخ ماری ہے؟ یہ ماں کی ممتا سے پوچھو، ماں کے وقار سے پوچھو، ماں کی عزت سے پوچھو۔ ماں کھڑی ہو گئی، کہا بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی ہانپتی کانپتی روتی لڑکھڑاتی گرتی اٹھتی بیٹھتی ماں کے کلیجے سے آئی چمٹ گئی۔ ایسا لگتا تھا ایسا ماجرا دیکھ لیا جیسا آنکھوں نے بھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ بالآخر ماں نے پوچھا بیٹی بتا تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ نہ صحیح تو کیا ہوا؟ تیری ماں زندہ ہے، جب تک تجھے کوئی خروٹ بھی آئے تو ماں سامنے اپنا جگر پیش کر دے گی، اپنا خون جگر بھی پلا دے گی، اپنے پہ آنچ آنا تو برداشت کر لے گی، لیکن بیٹی تجھ پہ آنچ آ جائے گی ماں برداشت نہ کر سکے گی۔ بالآخر دھیرے دھیرے اب جانتے ہیں کسی کی سانسیں اکھڑ جائے اور کس کو دلاسا دینے والا آ جائے تو انسان دل کھول کے رو لیا کرتا ہے۔ پھڑک پھڑک کے رو رہی ہے، سسکیاں بدی ہوئی ہے، ماں کلیجے سے لگائی ہوئی ہے، ماں جھپکیاں دے رہی ہے، ماں اندیشہ کر رہی ہے، اے بیٹی گھبرا نہیں، اے بیٹی گھبرا نہیں۔ کلیجے سے لگایا، دھیرے دھیرے رفتار رکی ہے، دھیرے دھیرے وہ تڑپ رکی ہے، دھیرے دھیرے وہ کیفیت محسوس ہوئی ہے، اور جب دھیرے دھیرے اپنے وقار پہ اچھے مرحلے پر آئی تو بیٹی نے کہا ماں جلدی کرو دروازے پر چلو، ماں جلدی کرو دروازے پر چلو۔ ماں دوڑی دوڑی دروازے پر پہنچی، کیا دیکھا؟ پیروں کے پیر کھڑے ہیں، دستگیر بے کساں کھڑے ہیں، بڑے پیر روشن ضمیر کھڑے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کھڑے ہیں اور بغداد کی سرزمین سے آج چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور چوکھٹ کو بار بار چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں۔ ماں کی سامنے گئے، کہا حضور آپ کیسے آئے؟ حضور آپ کی آمد ہوتی تو آپ کے سامنے قالین بچھا دیتی، لیکن قالین نہ تھی تو اپنا دوپٹہ بچھا دیتی، آپ کے پیر ہمارے دوپٹے سے گزر جاتے، آپ آ جاتے برکتیں ہمارے گھر چلی جاتی، لیکن حضور آئے ہیں رات میں اور وہ بھی چوکھٹ چوم رہے ہیں۔ حضور یہ غریبی کی چوکھٹ ہے، یہ امیری کا تہرا نہیں پڑا ہے، یہاں امیر نہیں آئے ہیں، یہ غریب کی چوکھٹ ہے، حضور آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو غوث اعظم کا ایک جملہ تھا، خاتون نے نوٹ کرایا ہے، لکھنے والوں نے لکھا، چھاپنے والوں نے چھاپا۔ غوث اعظم نے ایک جملہ فرمایا، کہا اے خاتون سنا ہے تو نے میلاد منایا ہے، کہاں منایا ہے؟ کہا کبھی بیٹی نے سنایا ہے تو نے سنا ہے، کبھی تو نے سنایا ہے بیٹی نے سنا ہے، اس کے بعد تو نے کیا کیا ہے؟ محفل میلاد کے اختتام پہ سلام کیا ہے، سلام کے بعد تو نے کیا ارادہ کیا کہ مصطفیٰ کو راضی کر کے اب خدا کو راضی کرنا ہے؟ جب تک تیرا میلاد ہوتا رہا تب تک مدینے والا تیری چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے میلاد کو سنتا رہا، جسے چاہا تم پہ بلا لیا،
جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم غریب ہیں صحیح، لیکن اتنا خیال رکھیں آپ ہلڑ بازی کر کے کبھی میلاد نہ سنیں، کبھی بھی میرے مصطفیٰ آپ کے سامنے روبرو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے، قیامت میں پوچھ لیا آئے تھے محفل میلاد میں سامنے کھڑا تھا، تمہیں شعور نہ تھا، تمہیں عقل نہ تھی، کیا میلاد میں محفل کا انعقاد ہوا، فرشتوں کی آمد کا ذکر نہ کیا گیا، کیا رحمت للعالمین کا ذکر نہ کیا گیا؟ اللہ پر جہاں پر میلاد ہوتی ہے وہاں رحمتیں برسا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ آگے ہر جمعے کو سنتے ہیں اور وقت کی قلت ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، نبی کا وفادار امتی بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ بند کرو، بند